السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ اچھا، آج میں نے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا. میں نے لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے تھے تو اس میں سے ایک تھا جو پی ٹی آئی والے مسلسل جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے ڈھٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. اس کے بارے میں نے ڈسکس کرنا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا، میں کسی کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا کہ باقی جھوٹ نہیں بولتے. باقی بھی جھوٹ بولتے ہیں پر ان کو شرمندہ بڑے آرام سے کیا جاتا ہے اور وہ شرمندہ بھی پتہ چلتا ہے ہو گئے ہوئے ہیں جب پھنس جاتے ہیں. کبھی دور تھا کہ الطاف حسین جو حرکتیں کرتا تھا، اگر کسی کی ہمت پڑ جائے تو وہ اس پہ پھنسا لیتے تھے. اور اس طرح باقی جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس سے الٹی حرکتیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ چلانا آسان نہیں ہوتا تو وہ ان کو شرمندہ کیا جاتا تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دور حاضر میں جو پی ٹی آئی ہے اور خاص طور پہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے، یعنی کہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ، میں اگر اس کو لسٹ ڈاؤن کروں نا، یقین کریں واقعات کو، تو مائٹ بی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس واقعات آپ کو کرنے. لیکن ابھی ریسنٹلی جس طرح ایک وہ گلوکار تھا مگو، اس کے بارے میں کہا کہ جی اس کو پتہ نہیں پکڑ کے لے گئے ہیں، اس نے پھر دی. پھر انہوں نے کہا جنرل عاصم باجوہ کا امریکہ میں کسی نے منہ نہیں لگایا، اس کا ڈینائل آ گیا. ہر طرح سے وہ وہاں پہ جو عادل راجہ صاحب ہیں جھوٹی خبریں پھیلانے. اور یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ایک تو وہ ہیں جو مالی مفاد کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کی آپ کو سمجھ بھی آتی ہے، انہوں نے پیسہ کمانا ہے، یوٹیوب کو ہٹ کرنا ہے، جھوٹے جو ہے تھم نیلز لگانے، اس سے تو کوئی بات سمجھ بھی آتی ہے. جو باقی لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یار انہوں نے یہ کہا جھوٹ، انہوں نے یہ کہا جھوٹ. یہ تب سے شروع ہوئے ہیں 2011 سے، جب انہوں نے کسی نہ کسی طرح نواز شریف کا لنک انڈیا سے کروایا ہو کہ اس کے، یعنی کہ ٹوٹلی سارٹ آف اے ریڈیکولس تھنگ کہ جی اس کی کمپنی میں انڈینز کام کرتے ہیں. اچھا، اگر فرض کریں انڈین کوئی کام بھی کرتا ہے، جس طرح یہاں پہ سری لنکن بھی کام کرتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں، اور آپ کے دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہوتے ہیں، فارنرز بھی ہوتے ہیں جو ٹیمپریری بھی آئے ہوتے ہیں. تو اگر فرض کریں انڈین کوئی آیا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہے کہ نہیں. دوسری بات وہ کس حیثیت سے آیا. کئی کنسلٹنٹ بھی آئے ہوتے ہیں، کئی انڈینز دبئی میں اگر کنسلٹنٹ ہیں کسی کمپنی کے تو وہ یہاں پہ آ کے اکثر مشینری کی انسٹالیشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہہ دیں گے انڈینز آئے ہیں جی، ان کا بزنس وہاں پہ. جھوٹ پہ جھوٹ. اب فار ایگزامپل جس طرح 35 پنچر عمران خان نے کہا تھا، جھوٹ پر کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ یار یہ اس بندے نے جھوٹ بولا تھا تو اس کو معافی مانگنی چاہیے. نہیں، ان پہ برڈن اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ انہوں نے سب کو جھوٹا کہا، انہوں نے سب کو چور کہا. تو جب آپ دوسرے کو جھوٹا اور چور کہتے ہیں تو پھر آپ خود کیا ہیں؟ پھر آپ تو اچھے ہونے چاہیے، آپ بہت زیادہ پارسا ہونے چاہیے، لیکن آپ نہیں ہیں. آپ مہان جھوٹے نکلے. وہ تو جھوٹے تھے، آپ مہان جھوٹے نکلیں. اس وجہ سے میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو جس طرح چوروں کا ایک گروہ ہوتا ہے، وہ پتہ کیا کرتا ہے، ایک چوری کرتا ہے، پیچھے بیک اپ میں دوسرے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ پکڑا جائے نا تو وہ ایک دم آ کے تھپڑ مار مور کے نا اس کو نکلوا دیتا ہے. وہ بڑا چور ہوتا ہے، باقیوں کے سامنے سچا ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب میں سچا ہوں، چلو جی اینو جان دو. اپنے اس کو بچا لیتا ہے، خود سچا ثابت ہو جاتا ہے. یہی سیم عمران خان نے کی ہے. سب کو چور چور کہہ کے آواز مار کے خود چوری اس نے کر دی. اب آپ مجھے بات بتائیں، اگر تو کنوکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو نواز شریف کو تو کنوکشن ہوئی نہیں. اگر ہوئی بھی ہے تو وہ تو پی ٹی آئی والے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوئی ہے. اگر آپ نے اگر کسی کو چور کہنا، اگر اس بیس پہ نہیں کہا جا سکتا تو پھر عمران خان کے اوپر تو بہت زیادہ الزامات ہیں، پھر اس کو بھی حقیقت ماننا چاہیے. یعنی کہ ہر چیز عیاں ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا، پھر شہباز گل صاحب دبا کے جھوٹ بولتے ہیں باہر بیٹھ کے، کوئی لحاظ نہیں ہے. مجھے ہنسی آتی ہے قسم خدا کی کہ کتنی ہمت ہے کہ یہی بندہ ویل چیئر پہ سانسیں لے لے کے ایسے ایکٹنگ کر رہا تھا، شبنم بنا ہوا تھا، بلکہ شبنم اور شمیم آرا کا مکسچر بنا ہوا تھا. اتنے اتنے بڑے سانسیں دمے کے مریض کی طرح لے رہا تھا.
اور پہلے کیا کہتا تھا, اس طرح رندہ پھیرو انہوں کہ انہوں لگ پتہ جائے, اور باہر جا کے اب کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں ہماری عوام کو کیا ہو گیا کہ ایسے ریڈیکولس, ایسے بے وقوف, ایسے گھٹیا لوگوں کی بات آپ سنتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو رانا ثناء اللہ نے جو ایک نہایت ہی گھٹیا بات کہی تھی کہ جی نواز شریف کو پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ مل لینے جانا حج کے برابر ہے. اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں یا آپ کا لیڈر ہے, آپ نے خدا نہیں بنانا. میں یہی بار بار ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں پیغام دوں کہ اپنے دماغ سے سوچیں. جس نے غلط بات کی ہے وہ غلط ہے, جس نے صحیح بات کی ہے وہ صحیح ہے. اپنے طریقہ کار کو اس طرح کریں ڈیولپ. اسی طرح جو ہے ان میں آپ جان سکیں گے کہ کون بہتر ہے کون برا ہے. اور وہی بات آ جاتی ہے, ہر انسان میں برائی ہوتی ہے, کوئی دیوتا نہیں ہے. تو سمپل سا فارمولا, برے کام اگر کسی نے کیے ہیں تو اس کی برائی کرے, اچھے کام کیے ہیں تو اس کی تعریف کریں. سمپل سی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی پہ یہ ختم ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولو, جس طرح میں نے پہلے ویڈیو پہ کہا تھا, وہ مودی کا مجھے جملہ یاد آ جاتا ہے, جھوٹ بولو, بار بار جھوٹ بولو. جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو, جہاں بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو, جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو. تو ہر وقت جھوٹ بولو. میں دیکھیں جو اوپوننٹ ہے, جس طرح میں مخالف ہوں عمران کا, میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی ہوئی ہے, آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. جو اس کا فالوور ہے وہ کیوں نہیں یہ سوچتا. اب دیکھیں میں نے عمران کو جس طرح ووٹ دیا, پر جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی, اس کے ساہیوال کا واقعہ ہوا, میں نے دیکھا کہ یہ دس از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. میں نے دیکھا بلوچستان میں ہزارہ لوگوں کی جو ہے وہ قتل و غارت ہوئی, اس کا کیا ریئیکشن تھا. میں نے دیکھا کہ اس نے یہ کیا کہتے ہیں ملیشیا میں جو کانفرنس تھی وہ کیسے ڈر کے بھیگی بلی کی طرح بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ نہیں یار, دس از رانگ نمبر, میں اس کو اب فالو نہیں کروں گا, میں اس کو اگلی بار بالکل ووٹ نہیں دوں گا. اور جو ایک امیج بنایا تھا وہ تو امیج ٹوٹ گیا. تو میں کہتا ہوں سب لوگ ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح اس کو ٹیسٹ کریں کہ بھائی جان, اور اس کو نہیں سب کو. فار ایگزامپل نون کے فالوورز اپنے لیڈرز کو کریں, پیپلز پارٹی والے اپنے کے کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری اچھائی باتیں, پر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ برا کا برا کہا جائے. عمران کے فالوورز کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جاہلوں کی طرح, اس نے شعور دی ہے. کیا شعور دی ہے؟ بے وقوفانہ حرکتیں کرنے کا شعور دی ہے, ملک میں انتشار پھیلانے کا شعور دی ہے, جھوٹ بولنے کا شعور دی ہے. بات جو ہوتی ہے آپ نے کانفلکٹ ضرور کرنا ہوتا ہے, پر آپ نے جاہلانہ طریقے سے کانفلکٹ نہیں کرنا ہوتا. آپ نے نوجوان نسل کو کیا سکھایا ہے؟ بے شرمی. یعنی کہ اب عمران ایک طرح سے بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے ہر لحاظ سے. اب نوجوان نسل ابھی بھی اگر اسے رول ماڈل بنائے گی تو وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں ہر طرح کا غلیظ گھٹیا انسان جو کہ ہر لحاظ سے جھوٹا کرپٹ بھی ہے لیکن ہمیں پسند ہے تو ہمیں وہ قبول ہے. تو اپنی سوچ کو, یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے. پازیٹیوٹی یہ نہیں ہوتی ہر چیز پہ خاموش ہو جانا. اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں, غلط چیز کو غلط کہیں, غلط چیز کو برا جانیں, اور صحیح چیز کو بلا وجہ شہی میں نہ آئیں, پر تعریف کریں جہاں پہ بنتی ہے. حد سے زیادہ نہ بنے کہ دوسرا بندہ پھول ہی جائے. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.